واللیل اذا یغشا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. محمد قوم سے وسیع رضوی معلوم ہے تمہیں؟ پڑھو سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ان کے اسماء اور ان کی تعریفات، ان کے سارے پرشنس، ان کے سارے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیچرز پوری دنیا کے اندر میں تذکرہ کروایا. اٹھاؤ کسی بھی کتاب کو، نبی پاک علیہ السلام کی امانت، دیانت، صداقت سب تم کو ملے گا وہاں پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. صرف قرآن میں مت ڈھونڈو جو تمہارے خدا ہے، تمہارے ڈپلیکیٹ خدا، تمہارے پاپی مجرم جن کو اپنا تم گرو مانتے ہو، جن کے تلوے چاپتے ان کی کتابوں میں محمد کی صداقت کا، امانت کا تذکرہ موجود. ڈھونگی بولتے ہو. محمد نے اگر ڈھونگی ہوتے، ظالم ہوتے، جابر ہوتے تو آپ علیہ السلام نے دشمن کو بھی آپ نے معاف کر دیا. آپ کے چچا کے جسم کا مصلح کرنے والا وحشی کو بھی آپ نے معاف کر دیا. صحابہ کرام کو بے رحمی کے ساتھ تکلیف دینے والے ان کافروں مشرکوں کو آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے. جاؤ. آج ان پر الزام لگاتے اور دوسرا الزام کیا لگایا؟ دوسرا الزام لگایا کہ محمد رسول اللہ مانسک اعتبار سے بیمار. مانسک اعتبار سے بیمار مطلب وہ آدمی جس کو بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہ ہوپ لیس ہے، یہ آدمی اس کا تاج چھٹا ہوا ہے، یہ مائنڈ کا کریک آدمی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں. ان کو بولتے ہیں کہ بھئی مانسک اعتبار سے بیمار. مانسک اعتبار سے جو بیمار تم ہو، ایک طرف اللہ کہتا ہے محمد کے بارے میں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وإنك لعلى خلق عظيم. ان کے ماننے والوں کے لیے کہا جاتا اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون. ایک طرف کہا جاتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کے بارے میں قرآن رب اللسان کہتا ہے. اور ایک طرف تم کہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو مانسک اعتبار سے بیمار تھے. اگر وہ بیمار ہوتے تو 23 سال کے اندر 1.25 لاکھ سے ادھک کلمہ پڑھنے والے پیدا نہیں کرتے. اگر وہ بیمار ہوتے تو قیصر و کسریٰ کے محل کے اندر زلزلہ لرزہ طاری نہیں ہوتا. اگر وہ مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو کفار و مشرکین یہود و نصارہ آپ سے ڈرتے نہیں اور آپ سے دشمن آپ سے محبت نہیں کرتے. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے بہادر کو اپنی دانائی سے، ہوش مندی سے آپ علیہ السلام نے اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. اگر مانسک اعتبار سے محمد بیمار ہوتے تو 23 جنگیں آپ نے لڑی ہیں، کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو طائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی، اس کے باوجود بھی آپ نے دشمنان اسلام کے لیے، دشمنان کلمہ کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے محمد رسول اللہ چلے تھے. 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تلوار تیز تھی. آپ کفار کو، آپ ابو جہل کے چیلوں کو، آپ عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے ماننے والوں کو ان کی گردنیں خم تھی. محمد کے شیروں کی تلوار تیز تھی. آج ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، محمد کے چیلوں کی تلوار تیز تھی. ایک ایک کا بدلہ لیا جاتا. لیکن محمد نے کہا کہ بات ایک، جاؤ میں معاف کرتا ہوں سب کو. اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم. سب کے سب آزاد ہو جاؤ. آج محمد ابن عبداللہ کسی بیٹی کو، کسی بچے کو یتیم کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی ماں کو بیوہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اور کسی بہو کے سر سے دوپٹے کو چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ محمد ابن عبداللہ آج رحم و کرم بن کر آیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وسیم رضوی دیکھو اور اپنے خدا
اپنے ان طرف لیڈروں کو بتاؤ کہ مجھے کیوں بلواتے ہو محمد کے بارے میں ایسا؟ محمد رسول اللہ مانتے کے اعتبار سے مضبوط نہیں تھے بلکہ اسٹرانگ تھے، اور محمد کے ڈر سے نہیں، روم سے حضرت صہیب رومی بھی آ کر کلمہ پڑھتے، اور فارس سے حضرت سلمان فارسی بھی آ کر کلمہ پڑھتے، اور بلکہ یمن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کلمہ پڑھتے، اور حبشہ سے حضرت بلال حبشی بھی آپ علیہ السلام کی دیوانے بنتے۔ جب مانسک اعتبار سے بیمار ہو تو اتنے دور دور سے لوگ آ کر کے ان کے دوست بنیں گے کیا؟ اور تیسری بات کیا کہی میرے بھائیوں؟ تیسری بات یہ کہی محمد کے بارے میں کہ وہ عورت کے عیاش تھے، یعنی الزام اس لیے لگایا عورت کے عیاش کی وجہ سے کہ آپ نے 11 شادی کی۔ اچھا محمد نے اگر 11 شادی کی تو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ عورتوں کے عیاش تھے؟ صرف کتنی شادی؟ 11 شادی۔ بیٹھا 10 بیویاں آپ کے پاس ہیں، اس میں ایک مصلحت ہے، انہوں نے تو 11 شادی کی، جنہوں نے 1623 بیویاں کی ان کو کیا کہو گے؟ ان کے بارے میں تو بولے نہیں، ان کے بارے میں بولنا چاہیے۔ کون تھے وہ؟ کرشن جی تھے، 1623 بیویاں انہوں نے کی، تو وہ کیا ہوئے؟ اگر محمد عورت کے عیاش ہیں تو کرشن جی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کے بارے میں بھی کچھ بولو۔ شری رام چندر جی کے ابا محترم راجہ دشرت نے 3 شادی کی، ان کے بارے میں بھی بولو۔ وہ چھوڑو، پٹیالہ کے مہاراجا بھوپندر سنگھ، ان کی کتنی بیوی تھی؟ ان کی 5 تو شادی کی تھی اور 300 نوکرانی باندیاں تھی، یعنی یہ کو کہ 305 بیویاں تھی۔ کن کی؟ راجہ بھوپندر سنگھ، یہی پٹیالہ۔ ان کے بارے میں کیا کہو گے جی؟ وسیم رضوی صاحب بولیے کیا کہیں گے؟ وہ تو چھوڑو، تعجب ہوگا چترکیتو ایک راجہ گزرا ہے بہت بڑے، بھگوت قرآن میں ان کا تذکرہ، پتہ ان کی کتنی بیوی تھی؟ ہم نے جب پڑھا تو ہمارے پہ ہوش اڑ گئے، 1 کروڑ بیوی تھی اس کی، 1 کروڑ راجہ کی چترکیتو کی 1 کروڑ بیوی تھی، اور بچہ کسی کا نہیں تھا، ساری عورتیں بانجھ۔ تب رنگا شرما پرماتما آئے، نارائن مہادیوا آئے، ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ارے کیتو صرف 1 کروڑ بیوی ہے، تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک بھی بچہ نہیں ہے تمہارا۔ انہوں نے کہا کہ حضور پرماتما ہم کیا کریں، مہارشی کچھ کر دیجئے۔ تب ان کی جو بڑی بیوی ہے اس کو بلایا، اس کو کچھ پڑھوا کر منتر سنتر دیا، تب جا کر کے ان کا ایک پتر وجود میں آیا۔ کتنی بیوی تھی؟ 1 کروڑ بیوی۔ وہ کیا ہو گئے تھے؟ الزام لگاتے ہیں۔ ابھی یہ میزورم میں ایک بہت بڑا مکھیا، نام مجھے یاد نہیں ہے، مکھیا گزرا، اس کی کتنی بیوی تھی؟ 94 بیوی تھی، 94 اس کی بیوی تھی، اور ان میں سے 54 بیٹے، 39 بیٹیاں، 94 بیوی۔ پتہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے خود سے بڑا اسکول بنایا تھا، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، باہر کے بچوں کو نہیں، کہ ان کو اتنے بچے تھے۔ تو وسیم رضوی کو یہ سب معلوم نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ بولو، کیونکہ ہم جانتے ہیں تم بول نہیں رہے، تم کو بلوایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں کسی غلط بات کی نسبت کرتا ہے، یا جو نبی کی طرف سے جو باتیں نہیں کہی گئی اس کی نسبت ادھر کرتا ہے، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور وہ ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ کن کا؟ شیعان علی کا۔ حضرت علی کو سب کچھ مانتے ہیں، اما عائشہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کا، حالانکہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں ایکسپلین کیا ہے محمد رسول اللہ عورت کے دیوانے ہوتے۔ تو آپ علیہ السلام کی شادی میں نے پہلے بھی بتایا، نوجوانوں تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے، آپ بھی یاد رکھو، آپ علیہ السلام کی پہلی شادی 11 ہے، اس لیے پہلی بول رہا ہوں، پہلی شادی جو 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوتی۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، یعنی 15 سال آپ علیہ السلام سے بڑی عورت، اور آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے
2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، معمر بھی تھی، اور ان سے پہلے بچے بھی ہو چکے تھے، ان سے پہلے اولاد بھی تھی، لیکن نبی سے نکاح کے بعد آپ علیہ السلام نے پورے 25 سال سے لے کر 54 سال تک پوری جوانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے بتا دیا۔ وسیم رضوی ناہنجار ملعون، تمہیں سوچنا چاہیے اگر نبی عیاش ہوتے تو جوانی کی عمر میں کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، جیسے شری کرشن جی نے، ان کے بہت سارے داسی تھے، ان کے بہت سارے گوپیاں تھے، اور بہت سارے جیسے راجہ بھوپندر سنگھ کے مہاراشٹر، آسٹریلیا اور پوری دنیا کے کاسمیٹک کا سامان لا کر اپنے گھر میں رکھتے تھے، اور اپنے پسند سے اپنی مرضی سے عورتوں کی شکلوں کے اندر پلاسٹک سرجری کروایا کرتے تھے۔ ان کے اوپر الزام نہیں لگاتے ہو۔ محمد رسول اللہ کی عمر 25 سال سے لے کر 54 سال تک آپ نے بری عورت کے ساتھ پوری زندگی بتا دی۔ اگر عورت کے ساتھ آپ کو زندگی بتانے کا اگر شوق ہوتا تو سب سے پہلے جب خواجہ ابو طالب کے پاس عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ پہنچے تھے اور کہا تھا کہ اے خواجہ ابو طالب، تم اپنے بھتیجے کو روک لو، نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، تم منع کر لو، ہم ان کو اگر کوئی عورت چاہیے تو عرب کے تمام قبیلوں کی خوبصورت عورتوں کو جمع کرتا ہوں، محمد جس سے چاہے شادی کر لے۔ لیکن دنیا جانتی، محمد رسول اللہ نے کہا کہ چچا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ نہیں، اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں چاند و سورج کو لا کر رکھ دیں، چندرما اور سوریہ کو میرے ہاتھ پر لا کر پٹک دیں، میں تب بھی اللہ کے اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے۔ لاکھوں الزام لگاؤ وسیم رضوی، تمہیں مرنے کے بعد تمہیں تمہارے اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ وہ تمہارے امام صاحب جو چھپے ہوئے ہیں غار میں، وہ جب آئیں گے 10 پارے لے کر، اس وقت بھی تم کو وہ سوال کریں گے کہ ہم تو دیوانے محمد کے تھے، ہم تو عاشق، ہم تو دیوانے قرآن کے تھے، ہم تو دیوانے حدیث رسول کے تھے، ہم نے کبھی الزام نہیں لگایا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تو اس وقت وسیم رضوی کہے گا نہیں جناب، ہم تو مجبور تھے، ہم تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے غلام تھے، ہم پر کیس ہو گیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ان پر کیس ہوا ہے، سی بی آئی انکوائری بیٹھی تھی، اب ان کو دن میں تارے نظر آتے ہیں، تو اپنے ان خداؤں کو خوش کرنے کے لیے اناپ شناپ بکے جا رہے ہیں۔ ان کی بیوی بھی چھوڑ کر ان کو چلی گئی، ان کے بیٹے بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ جن کے بیوی بال بچے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں رنڈوا، رنڈوا ہو گیا ہے۔ دنیا میں گیا تھا اس بندے کو، آپ علیہ السلام نے اگر 11 شادیاں کی بھی، آپ نے عورت کو کیا مقام دیا پتا؟ ویدوں کے اندر صاف لفظوں میں ادھے پشست موفری سنتنم مادک و ہر ماتے کو شرپکو، ادھے پشست موت ماتے کو شرپکو، ویدوں میں تذکرہ۔ اور یہ فضیلت کب دی گئی؟ عورت کو یہ مقام کب ملا؟ جب عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ اسٹاپ کلنگ دی وومن، بند کرو عورتوں کو مارنا۔ عورت ناپاک سمجھتے ہیں۔ آج بھی جوڈائزم میں، یہودی کے اندر میں عورت کو کہتے ہیں کہ عورت ناپاک شیطان کی آتما سے عورت تیار ہوتی ہے، یہ کنسپٹ ہے۔ لیکن محمد آئے تو مقام دیا۔ اور پتہ ہے آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں کماری کتنی بیوی ہے؟ ہم مسلمان ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ ایک بیوی کماری جن کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، 9 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ بولتے دیکھو تمہارے محمد ایک چھوٹی بچی سے نکاح کیا، ارے چھوٹی بچی سے نکاح نہیں، وہاں 9 سال کی عمر میں ہی بالغ، آب و ہوا کے اعتبار سے وہاں 9 سال کی عمر میں بچیاں اس طرح دکھنے میں لگتی ہیں کہ جیسے بچے بالغ ہو گئی۔ کہاں؟ عرب کنٹریز کے اندر۔ جیسے ہمارے بھارت کے اندر میں بچیاں 12 سال کی عمر میں ہوتی ہیں بالغ، اور یہ 12 سال میں ہوتی ہیں، اور شرعی اعتبار آپ ادھر امریکہ میں چلے جائیں، یورپ کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں 13 اور 14 سال کی عمر میں ہوتی۔ آب و ہوا کا اعتبار ہوتا ہے، بہت سے جگہوں کے اوپر میں بچے 20 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن دکھتے ہیں کہ چھوٹے، بچے 20 سال کے ہو جاتے ہیں، بہت سے کنٹری میں ایسا لگتا ہے جیسے بہت زیادہ عمر ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ 9 سال کی عمر میں کماری سے شادی ہوئی۔ اس کے بعد ان کے علاوہ جتنی بھی عورتوں سے آپ نے شادی کی، آپ نے ہر طرح سے شادی کی،
مرد کس سے شادی کرتا ہے؟ یا تو مالدار فیملی میں کرتا ہے،